السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اس ویڈیو کے اندر جنازہ کی نماز کے تعلق سے میت کے لیے دعا کے بارے میں دو حدیثیں دلیل کے طور پر اور آخر میں ایک حدیث تحقیقی طور پر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اکثر و بیشتر اپنے ملکوں میں جب کوئی کسی میت کی جنازہ کی نماز پڑھتا ہے تو وہ کیا پڑھتا ہے، پیچھے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں لوگ، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے کہ جنازہ کی نماز پڑھانے والا کیا پڑھ رہا ہے۔ انہیں صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ جنازہ کی نماز پڑھانے والا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ تکبیر کہہ رہا ہے۔ اب اس تکبیر کے دوران وہ کیا پڑھ رہا ہے انہیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ تو ضروری ہے کہ تعلیم کے غرض سے لوگوں کو معلومات ہونے کے لیے بلند آواز سے جب جنازہ کی نماز پڑھایا جا رہا ہو تو بلند آواز سے پڑھایا جانا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں معلومات ہو۔ اور اسی طرح سے ایک تو یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ جو جنازہ کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، جبکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہر نماز میں، چاہے وہ کوئی بھی نماز ہو، پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اسی طرح سے جنازہ کی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا، درود پڑھنا اور میت کے لیے خاص طور سے دعا کرنا، یہ ہر ایک امام کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھے اور بلند آواز سے پڑھے تاکہ پیچھے والے جان سکیں، معلوم کر سکیں کہ سنت طریقہ کیا ہے، کیا پڑھایا جاتا ہے۔ اور جنازہ کی نماز میں صرف ایک طرف، دائیں طرف سلام پھیرنا ہی سنت ہے، دونوں طرف سلام پھیرنا سنت نہیں ہے۔ دونوں طرف سلام پھیرنے کی تمام حدیثیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں۔ اب آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے دعا کے تعلق سے جنازہ کی نماز میں کیا فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میت کی نماز جنازہ پڑھنے لگو تو اس کے لیے خلوص دل سے دعا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب میت کے لیے جنازہ کی نماز پڑھی جائے گی تو اس میں میت کے لیے خاص طور سے دعا کی جائے گی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3199، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1997، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 754، 3076، 3077، صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث نمبر 1225، المشکات کے اندر حدیث نمبر 1674، اور اس کی سند کے اندر محمد بن اسحاق مدلس ہیں، لیکن انہوں نے سما کی صراحت، سما کے بارے میں، سننے کے بارے میں ڈیٹیل صحیح ابن حبان کے اندر الحسان میں حدیث نمبر 3077 وغیرہ پر صراحت کر دی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل بتلا دیا ہے، لہذا اس کی سند بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کے لیے خلوص دل کے ساتھ کون سی دعا پڑھی تھی، اس بارے میں صرف ہم ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن کے اندر ہم وہ لنک دے دیں گے، اس بارے میں تحقیقی طور سے وہاں پر آپ پڑھ سکیں گے اور تحقیق بھی کر سکیں گے۔ تو دوسری حدیث ہے کہ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، یعنی ایک میت کی
جنازہ کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں سے یہ یاد کر لیا. آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وعاف عنہ واکرم نزولہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونکہ من الخطایا كما نقيت ثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے عافیت دے، اسے معاف فرما اور اس کی باعزت ضیافت فرما اور اس کے داخل ہونے کی جگہ یعنی قبر کو وسیع فرما، یعنی قبر کو چوڑا کر دے، بڑا کر دے، بڑھا دے اور اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولوں سے دھو دے، اسے گناہوں سے اس طرح صاف پاک کر دے جس طرح تو نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا، اور اسے اس گھر کے بدلے میں بہتر گھر، اس کے گھر والوں کے بدلے میں بہتر گھر والے اور اس کی بیوی کے بدلے میں بہتر بیوی عطا فرما اور اس کو جنت میں داخل فرما اور قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرما. یہ دعا سن کر کے صحابی عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ آرزو، یہ تمنا، یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں میت ہوتا، یعنی کاش کی یہ میت میں ہوتا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بلند آواز سے جنازہ کی نماز میں دعا پڑھتے تھے، جیسا کہ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں. عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن کر یاد کر لیا. اور اپنے یہاں لوگ کہتے ہیں آہستہ پڑھنا چاہیے، آہستہ پڑھنا چاہیے، لیکن تعلیم دینے کے غرض سے کبھی کبھار بعض اوقات بلند آواز سے بھی پڑھنا چاہیے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پڑھی اور صحابی نے اس کو یاد کر لی اور خواہش کی، آرزو کی کہ کاش یہ میت میری ہوتی. آپ دیکھ سکتے ہیں المحرر فی الحدیث لابن عبد الحادی کی صفحہ نمبر 257 کے اندر حدیث نمبر 536. اسی طرح سے مزید حوالہ اس حدیث کے بارے میں دیکھ سکیں گے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 86، 963، مسند 43 کے اندر حدیث نمبر 999، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 11461، مسند احمد کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 23، سنن ابن ماجہ کے اندر آپ دیکھ سکیں گے اس حدیث کو. اور اسی طرح سے سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں 1500 پر دیکھ سکیں گے اور سنن ترمذی کے اندر 1025 وغیرہ پر دیکھ سکیں گے. اسی طرح سے سنن صغرا نسائی کے اندر حدیث نمبر 62، 1985، 1986، سنن کبرا نسائی کے اندر حدیث نمبر 2111، 2110، عمل الیوم اللیلہ نسائی کی حدیث نمبر 1087، 1025. اسی طرح سے مسند بزار کے اندر حدیث نمبر 2439، المنتقى لابن الجارود کے اندر حدیث نمبر 538، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 3075 اور طبرانی کبیر کے اندر جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 44 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ. یہ تو ہو گیا اتھینٹک حدیث، میت کے لیے خاص طور سے خلوص دل سے دعا کرنے کی حدیث.
اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر جنازہ کی نماز میں میت کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات۔ عورت بھی جنازہ کی نماز پڑھ سکتی ہے، اس بارے میں بھی صحیح حدیث موجود ہے۔ اب آئیے ہم آخر میں اس مشہور حدیث کی سند کی جانچ پڑتال اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح والتعدیل کے میزان پر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو دعا عام طور سے لوگ جنازہ کی نماز میں میت کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان وغیرہ کم و بیش الفاظ کے ساتھ یہ دعا کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور یہ دعا کتاب المحرر فی الحدیث لابن عبد الحادی کی، اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکیں گے صفحہ نمبر 257 پر، حدیث نمبر 537 پر اس محقق نے لکھا ہے کہ اس کے سبھی ترک ضعیف ہیں۔ مزید حوالہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، جس سند میں ابو ابراہیم نے ان ابی کے واسطے سے روایت نقل کی ہے، اس حدیث کو بیان کیا ہے، حالانکہ یہ دونوں ابو ابراہیم اور ان کے والد یہ دونوں مجہول الحال ہیں، کسی متقدمین محدثین نے ان کو ثقہ معتبر تو نہیں قرار دیا ہے۔ یہ رائے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مجہول حال کے بارے میں توثیق نہ کرنے کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، امام دارقطنی کی رائے ہے اور امام بہقی وغیرہ کی رائے ہے۔ بعض نے اس روایت کو مرسل بھی قرار دیا ہے، جیسے ابو حاتم رازی ہیں اور امام دارقطنی ہیں۔ آپ دیکھ سکیں گے ابو حاتم رازی کی کتاب علل ابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 517 حدیث نمبر 1047، اسی طرح سے علل دارقطنی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 270 272 حدیث نمبر 556، اور اسی طرح سے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 321 335 حدیث نمبر 1794، اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 8809۔ اس کی سند میں جو مسند احمد کی ہے 8809، اس کی سند کے اندر ایوب بن عتبہ یہ ضعیف راوی ہے، اور یحییٰ بن ابی کثیر کی تدلیس بھی ہے، اور اکثر و بیشتر حدیث کی سند میں یحییٰ بن ابی کثیر نے تدلیس کی ہے، اور یہ مشہور مدلس بھی ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے اور کسی میں سما کی بھی صراحت کی ہے، جیسا کہ آگے وضاحت کی جائے گی۔ اور اسی طرح سے یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1498 پر، سنن کبریٰ بہقی کے اندر حدیث نمبر 10853، عمل الیوم اللیلہ نسائی کی حدیث نمبر 1081، اور طبرانی فی الدعا حدیث نمبر 1173، اور اسی طرح سے البہقی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41 میں اس کی سند کے اندر ایک تو محمد بن اسحاق یہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، کہیں سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، سننے کے بارے میں ڈیٹیل نہیں بتلایا ہے، اس بنا پر اس کی سند ضعیف ہے۔ اسی طرح سے یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3201 اور سنن نسائی یعنی نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 10852، مسند ابی اعلیٰ کے اندر حدیث نمبر 6009، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 3070، طبرانی فی الدعا کے اندر حدیث نمبر 1173، اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 358۔ ان سب میں یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے، ان کی طرف منسوب ہے۔ اس کے بارے میں محدثین نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ حدیث ہے یہ غیر محفوظ ہے، یعنی ضعیف ہے۔ سند میں کئی علتیں ہیں جس کی بنا پر یہ سند صحیح نہیں ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو صحیح لکھنا غیر معتبر ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے، اور حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو اسناد حسن لکھنا، جیسا کہ المشکات کے اندر حدیث نمبر
75 1676 में, और यह लिखना कि यहया बिन अबी कसीर शरह बिस्समा इन द त्रिमिजी कि त्रिमिजी के अंदर हदीस नंबर 1024 में यहया बिन अबी कसीर ने समा की सराहत कर दी है, लिहाजा इसकी सनद हसन है और इसके शवाहिद है, शवाहिद के बिना पर भी इसकी सनद हसन है। तो इसका जवाब यह है कि सुनन तिरमिजी के अंदर जो सनद है, यहया बिन अबी कसीर ने समा की सराहत की है, लेकिन उस सनद में इब्राहिम और उसके वालिद यानी अबू इब्राहिम और उसके वालिद ये दोनों मजहूलुल हाल हैं। इनकी हालाते जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है कि ये कौन है। इसी तरह से जो बाकी शवाहिद का जिक्र किया हाफिज जुबैर अली ज़ैर रहमतुल्लाह अलैह ने, तो वो शवाहिद भी तो सनद के एतबार से सही नहीं है, हसन नहीं है, बल्कि वो भी ज़ईफ ठहरती हैं। तो फिर कैसे मोतबर हो सकती है? इसी तरह से यहया बिन अबी कसीर ने अब्दुल्ला इब्न अबी कतादा से समा की सराहत की है, जैसा कि मुस्नद अहमद में हदीस नंबर 17546 में, लेकिन सुनन निसाई कुबरा के अंदर हदीस नंबर 10858 और शरह मुश्किल अल आसार तहावी की हदीस नंबर 966 और निसाई की अमल अल यौमुल लैला हदीस नंबर 1086 वगैरह में समा नहीं की है। सनद सेम है, ये गैर महफूज है, जैसा कि मुहद्दिसीनों ने इस बारे में कहा है कि ये गैर महफूज है, क्योंकि अब्दुल्ला इब्न अबी कतादा से मुराद अबू इब्राहिम है, जैसा कि इमाम निसाई की किताब अमल अल यौमुल लैला हदीस नंबर 1086 के तहत वजाहत कर दी गई है, आप वहां देख सकते हैं। और इसने अपने वालिद के वास्ते से यह हदीस बयान की है, और ये दोनों के बारे में कहा गया है कि ये दोनों मजहूल हैं। बाद लोगों ने अब्दुल्ला इब्न अबी कतादा लिखा है, उससे मुराद अबू इब्राहिम है। आप देख सकते हैं शरह मुश्किलुल आसार तहावी हदीस नंबर 969 इसके तहत, और इसी तरह से इलल इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 363 वगैरह में भी देख सकते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी नहीं जान सके कि अबू इब्राहिम रावी कौन है। जब इनसे पूछा गया तो ये नहीं जान सके, इनको मालूम ही नहीं हुआ कि ये कौन है। बहरहाल इस हदीस की सनद मस्कूक है, और यह हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ भी मंसूब है। सुनन कुबरा निसाई के अंदर हदीस नंबर 10851, शरह मुश्किलुल आसार तहावी हदीस नंबर 972, मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 358 359 वगैरह में। और इस हदीस को इब्नुल जौजी ने इलल मुतनाहिया के अंदर जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 898 में मुरसल करार दिया है आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस को। और मुरसल रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ होती है ताबई की। इसी तरह से इमाम तिरमिजी ने सुनन तिरमिजी के अंदर हदीस नंबर 1024 के तहत लिखा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस के बारे में कि अकरमा इब्न अम्मार की हदीस गैर महफूज है। अकरमा को बसा औकात यहया बिन अबी कसीर की हदीस में वहम हो जाता है। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अबू कतादा से इस बाब में हदीस को गैर महफूज करार दिया है, यानी ये महफूज नहीं है। और जिस हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही कहा है, उसमें अबू इब्राहिम और उनके वालिद दोनों मजहूलुल हाल हैं। इसी तरह से यह हदीस अबू इब्राहिम ने अन अबी के साथ अपने वालिद के वास्ते से रवायत बयान की है, जो कि मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में हदीस नंबर 11472, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 1024, मुसनद अहमद के अंदर जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 170, हदीस नंबर 17543, 17544, 17545 और तखरीज शरह सुन्ना लिल बगवी शोएब अर्नाउत की जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 355। इसी तरह से इब्न अबी आसिम अल हाद व मसानी के अंदर हदीस नंबर 2178
اور نسائی کبرا کے اندر حدیث نمبر 2113 10856، نسائی عمل الیوم اللیلہ کے اندر حدیث نمبر 1084، اور اسی طرح سے المنتقى ابن الجارود کے اندر حدیث نمبر 541، اور طبرانی فی الدعاء حدیث نمبر 1166۔ اس کی سند میں جو طبرانی فی الدعاء کے اندر جو 1166 نمبر کی حدیث ہے، اس کی سند میں حجاج ابن نصیر یہ راوی ضعیف ہے، جیسا کہ تقریب میں ابن حجر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 میں خلاصہ کیا ہے۔ اسی طرح سے والبہقی کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 41 میں دیکھ سکتے ہیں، اس کی تمام کی سند ضعیف ہے۔ جو ابو ابراہیم نے ان ابی کے ذریعے سے یہ حدیث بیان کی ہے، وہ تمام کی تمام ان دونوں کے مجہول الحال ہونے کی بنا پر وہ تمام سندیں ضعیف ٹھہرتی ہیں۔ اور یہ حدیث عبد الرحمن بن عوف سے مشکل الاثار طحاوی کے اندر حدیث نمبر 974، طبرانی فی الدعاء کے اندر حدیث نمبر 1165 پر اسناد ضعیف ہے، اس کی سند کمزور ہے۔ اس کی سند میں ثابت ثمالی سے مراد ثابت ابو حمزہ الازدی ہے، اور یہ ضعیف ہے، جیسا کہ تقریب کے اندر ابن حجر نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 116 میں خلاصہ کیا ہے۔ اور اس بارے میں دیکھیے شرح مشکل الاثار طحاوی حدیث نمبر 974 کے تحت مزید اس سند میں عبد الرحمن بن ابی لیلہ بھی ضعیف راوی ہیں۔ اسی طرح سے اس حدیث کو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے ان ابی سے بیان کی ہے، جیسا کہ مسند بزار میں حدیث نمبر 817 میں اور بھی کتب حدیث میں ہے۔ اس سند میں ابن ابو لیلہ جو ہے کہ ضعیف راوی ہیں، اور یہ مرسل ہے۔ ابو سلمہ نے یعنی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اپنے والد سے نہیں سنا ہے، جیسا کہ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 531 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ حدیث موقوف عبداللہ ابن سلام سے مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث نمبر 11469 میں دیکھ سکتے ہیں، اور کتاب المحرر فی الحدیث لابن عبد الحادی صفحہ نمبر 259 پر یہ محقق لکھتے ہیں کہ اس طریق میں محمد راوی صدوق لہو اوہام، کہ یہ صدوق ہے لیکن اس کو وہم ہوتا ہے، یعنی اس حدیث کے اس راوی پر جرح مفسر ہے کہ یہ صدوق تو ہے لیکن اس کی روایت بیان کرنے میں وہم کرتا تھا، اور ان ابی سلمہ کی دوسری روایت کے خلاف بھی ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن سلام سے موقوف سنن نسائی کبرا کے اندر حدیث نمبر 10854 10855 میں ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا والی جو جنازہ کی نماز کے اندر میت کے لیے دعا کی حدیث ہے، یہ لوگوں میں مشہور ہے، لیکن اس کے جتنے ترک ہیں اور شواہد ہیں، مطابعات ہیں، موقوف یا مرفوع، یہ تمام کی تمام اصول حدیث و اسماء الرجال والجرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہیں، کمزور ہیں، صحیح نہیں ہیں، اتھینٹک نہیں ہیں، واللہ عالم۔ اور صحیح سند سے جو دعا جنازہ کی نماز میں میت کے لیے پڑھنی چاہیے، وہ صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس کو میں نے شروع میں پڑھ کر کے بتلایا۔ وہی دعا تمام مسلمانوں کو جنازہ کی نماز میں میت کے لیے پڑھنی چاہیے، خلوص دل کے ساتھ، اور خاص طور سے اس کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔